نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج ایک بہت ہی ضروری بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ وہ چیز ہماری مسلم ہے، مانی ہوئی ہے، ہم سب اس پر یقین رکھتے ہیں، ہم سب اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن بہت سی وجوہات کی بنا پر وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہے۔ بالکل سیدھے الفاظ میں کہو، ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس کو یاد دلانے کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ اس کو بار بار یاد دلانے کی ضرورت ہے، اور بار بار اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ جی دوستو، ہم سب کا ایمان اور یقین ہے کہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور یہ بھی سچ بات ہے، یہ بھی حق بات ہے کہ یہ زمین، چاند، سورج، آسمان، یہ جتنی بڑی کائنات ہمیں نظر آتی ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑا عالم ہے جو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، جو ہماری نگاہوں میں نہیں ہے، جس کو ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں، اور ہم اس کو عالم الغیب کہتے ہیں۔ عالم الغیب نہیں، عالم الغیب، غیب کی دنیا، غیبی دنیا۔ اس غیبی دنیا پر ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو یقین کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو ماننے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوستو، ایک ہے جس کو عالم امر کہتے ہیں، یا اس کو عالم حقیقت کہتے ہیں، اور آپ سب کی آسانی کے لیے اور افہام و تفہیم کی آسانی کے واسطے میں کہہ دوں کہ اس کو عالم ارواح کہیے، عالم ارواح، جہاں پر اس دنیا میں آنے سے پہلے انسان کی روحیں محفوظ رہتی ہیں، پھر اس کے بعد یہ اس جسم و جسامت کے ساتھ، اس جسم اور وجود کے ساتھ اس دنیا میں آتا ہے، اور وہ روح اس دنیا میں آتی ہے، اور ایک جیتا جاگتا انسان ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور اس کو ہم عالم دنیا کہتے ہیں۔ دوستو، یہ بھی ایک حقیقت ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہاں آنے والا ہمیشہ نہیں رہتا، بلکہ 40 سال، 50 سال، 100 سال، اس سے کم زیادہ وہ اس دنیا میں گزارتا ہے، اور پھر اس کی موت آ جاتی ہے۔ ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کرتے ہیں۔ دوستو،
یہاں پر یہ یقین ہے ہمارا، یہ ایمان ہے ہمارا کہ انسان کا جسم تو مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے، لیکن یہ انسان ختم نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے روح کو اس دنیا میں بھیج کر اس کو ایک جسم دیا گیا تھا، اسی طریقے سے دوستو اس روح کو عالم برزخ میں، ایک دوسری دنیا میں عالم برزخ میں بھیج کر وہاں اس کو ایک جسم عطا کیا جاتا۔ یہ میں مختصر طور پر اسی کو سمجھاؤں گا۔ پہلے دیکھو، جب انسان مرتا ہے تو ہم اس کو کئی الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ کبھی تو کہتے ہیں موت ہو گئی، مر گیا، کبھی کہتے ہیں وفات پا گیا، کبھی کہتے ہیں وصال ہو گیا، اور ہم کبھی کہتے ہیں انتقال ہو گیا۔ یہ تمام الفاظ ایک ایک معنی کو ادا کرتے ہیں اور وہ مفہوم صحیح ہے۔ انتقال کا کیا مفہوم ہے؟ انتقال کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اس عالم سے ایک دوسرے عالم میں منتقل ہو گیا۔ انتقال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس عالم سے ایک دوسرے عالم میں منتقل ہو گیا۔ کون سے عالم میں منتقل ہو گیا؟ اس عالم کا نام عالم برزخ ہے، اس میں منتقل ہو گیا۔ اس کو ہم اپنے الفاظ میں بھی قبر کہتے ہیں، اور احادیث میں بھی اس کو قبر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بہرحال وہ ایک عالم برزخ ہے۔ اور دوستو، اس عالم میں بھی یہ انسان رہے گا۔ کب تک رہے گا؟ کتنے دن رہے گا؟ جب تک دوسرا سور پھونکا، پہلا سور پھونکا جاوے۔ پہلا سور پھونکا جاوے، ہاں۔ سب باتوں کی اس وقت وضاحت مشکل ہو جاتی ہے وقت کی تنگی کی وجہ سے، لیکن اسلامی علوم میں، اسلامی عقیدوں میں ان الفاظ کا ذکر ملتا ہے۔ امید تو یہی ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور نہ سمجھے ہوں تو پھر کسی دوسرے وقت آپ سمجھ لینا اس بات کو کہ جب ایک سور پھونکا جائے گا اور یہ سب کا سب عالم بالکل ختم کر دیا جائے گا، نہ زمین باقی رہے گی، نہ زمین پر کوئی چیز باقی رہے گی، نہ چاند باقی رہے گا، نہ سورج باقی رہے گا، نہ آسمان باقی رہے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی، صرف اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ یہ ہے وہ جس کو کہتے ہیں پہلا سور پھونکا جائے گا۔ اس وقت تک یہ انسان اس عالم برزخ میں رہے گا۔ اس کے بعد ایک سور پھر پھونکا جائے گا، اور اس دوسرے سور پر اس ساری کائنات کو پھر دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا۔ اس انسان کو بھی پیدا کر دیا جائے گا، اور زمین کو بھی پیدا کر دیا جائے گا، آسمانوں کو بھی پیدا کر دیا جائے گا، ایک نئے سرے سے پورا عالم پھر پیدا کر دیا جائے گا۔ اور دوستو، اس عالم کو کہتے ہیں عالم آخرت۔ وہ عالم وہ ہمیشہ باقی رہے گا، اس کو کہتے ہیں عالم آخرت۔ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے،
بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس عالم برزخ کو اور عالم برزخ میں پھر اس عالم برزخ کے بعد پھر عالم آخرت کو قرآن پاک میں بار بار بیان فرماتے ہیں، بار بار بیان فرماتے ہیں، قسمیں کھا کھا کر بیان فرماتے ہیں۔ میں اس وقت ترجمہ نہیں کر سکوں گا، تفسیر نہیں کر سکوں گا، لیکن وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا وَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا۔ آگے تک یہ آیتیں چلی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی چیزوں کی قسم کھا کر پھر فرماتے ہیں کہ یہ بات بالکل سچی ہے کہ ہم تم کو دوبارہ زندہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر صاف صاف فرمایا وَإِنَّهُ لَمُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ ضرور، یہ انہو کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، اور وہ ضرور مردوں کو زندہ کرے گا۔ یہ وہی عالم برزخ ہے اور یہی وہ عالم آخرت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مضمون کو قرآن پاک میں مثالیں دے دے کر، قسمیں کھا کھا کر بہت انداز میں، کئی انداز میں بیان فرمایا۔ اور ایک جگہ کیا ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، میں بول رہا ہوں اور اب میرے بولنے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، اور جب کوئی انسان کلام کرے، بولے، تو وہ بول رہا ہے، بس اس میں کوئی شک نہیں کسی کو بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ دوبارہ تم کو زندہ کرنا یہ بالکل اس طرح سے حق ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جیسا کہ تم بول رہے ہو، جیسا کہ تم خود گفتگو کر رہے ہو، اس طریقے سے حق اور اس طریقے سے بالکل یہ سچ ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ میرے دوستو، میری عادت ہے جان بوجھ کر میں جو ضروری مضمون ہوتا ہے اس کو بار بار کہتا رہتا ہوں۔ یہ ہے عالم برزخ اور یہ ہے عالم آخرت، جہاں اللہ تبارک و تعالی تمام چیزوں کو پیدا فرماویں گے، وہاں اس انسان کو بھی پیدا فرماویں گے، اسی شکل و صورت کے ساتھ، اسی دل و دماغ کے ساتھ اللہ رب العزت اس انسان کو پیدا فرمائیں گے۔ دیکھو، پہلے زمانے میں کچھ لوگ کیا سبھی انگوٹھا لگاتے تھے، ہاں، پھر اس کو جہالت کی نشانی سمجھ لیا گیا اور دستخط کرنے پر فخر کرنے لگے۔ لیکن رفتہ رفتہ بات یہاں تک پہنچی، یہ سامنے آئی کہ شناخت کے واسطے، پہچان کے واسطے دستخط سے زیادہ کہیں انگوٹھے کے نشان معتبر ہیں، اور آج پھر انگوٹھے پر آ گئے ہم۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم انگوٹھے پر کیوں آئے؟ انگوٹھے پر اس لیے آئے ہیں کہ جتنے بھی انسان اس روئے زمین پر بستے ہیں اور جتنے بھی انسان آج تک پیدا ہوئے ہیں اور جتنے بھی انسان آئندہ زمانے میں پیدا ہوں گے، انگوٹھوں کے یہ ریشے، انگوٹھے کے یہ نشان سب کے الگ الگ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ آدھار کارڈ لے کے بنوانے جاتے ہیں تو آپ اپنا انگوٹھا لگاتے ہیں۔ آپ ہی کا آدھار کارڈ آتا ہے، کسی اور کا نہیں آتا۔ جب آپ راشن لینے جاتے ہیں تو انگوٹھا لگاتے ہیں۔
آپ ہی کا راشن کارڈ سامنے آتا ہے، آپ ہی کا ڈاٹا، آپ کی تفصیلات سامنے آتی ہیں، کسی اور کی نہیں آتی. تو سب کے نشان الگ الگ ہیں. جب آپ نے بات سمجھی تو اب آپ سمجھیے. میں اپنی بات دوبارہ لوٹ آتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس انسان کو اسی شکل و صورت کے ساتھ پیدا فرمائیں گے، اسی دل و دماغ کے ساتھ پیدا فرمائیں گے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم اس پر قادر ہیں کہ ہم تمہاری انگلیوں کے پور میں بالکل ٹھیک ٹھیک بنا دیں، جیسے تمہارے پہلی زندگی میں پوروے تھے، اس دوسری زندگی میں بھی ہم تمہارے پوروے اور تمہاری انگلیوں کے نشان بالکل اسی طرح بنا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. دوستو، اب میری بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ رب العزت اس انسان کو پیدا فرمائیں گے اسی شکل و صورت کے ساتھ، اسی دل کے ساتھ اور اسی دماغ کے ساتھ پیدا فرمائیں گے. آپ نے جب بات انگوٹھے کی سمجھ لی تو پورے جسم کی سمجھ لی گویا کہ. اب آپ دل و دماغ کی بات سنیے. ہم آج کھاتے ہیں، آج بولتے ہیں، آج بہت سے کام کرتے ہیں، لیکن 3 دن کے بعد ہمیں پتہ نہیں رہتا کیا ہم نے کھایا، کیا ہم نے کیا، کیا ہم نے بولا. لیکن سچ یہ ہے کہ جو بھی ہم نے کیا، جو بھی ہم نے بولا، وہ سینکڑوں جگہ محفوظ ہو گیا، کسی ایک جگہ پر نہیں، سینکڑوں جگہ محفوظ ہو گیا. فرشتوں نے اسے لکھ لیا، وہاں محفوظ ہو گیا، جس کو نامہ اعمال کہا جاتا ہے. جس زمین پر وہ کام کیا گیا اس زمین میں محفوظ ہو گیا، اور جس وقت میں وہ عمل کیا گیا، وہ بات کہی گئی، اس وقت نے اس کو محفوظ کر لیا. ہمارے دل و دماغ نہیں بلکہ یہ ہمارے ہاتھ، جس میں ہمیں کوئی عقل نظر نہیں آتی، کوئی سمجھ نظر نہیں آتی، کوئی میموری اس میں دکھائی نہیں دیتی، یہ ہاتھ بھی اپنے سے کیے ہوئے تمام اعمال کو محفوظ کیے ہوئے اپنے اندر. اور یہ پاؤں، جس میں ہمیں کوئی میموری، کوئی عقل نظر نہیں آتی، اپنے سے کیے ہوئے تمام اعمال کو اپنے اندر محفوظ کیے ہوئے ہیں. دیکھو، آسان کرنے کے واسطے کہوں، میں نے آپ کے سامنے ایک یہ بات کہی، اب میں اس کی دلیل دیتا ہوں. یہ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم. اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج ہم ان کی زبان پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے. ہاتھ کیا بات کریں گے؟ ہاتھ وہ بات کریں گے، وہ سب کچھ بتائیں گے اللہ رب العزت کے سامنے جو اس انسان نے اس زندگی میں زندگی بھر ان ہاتھوں سے کیا ہے، وہ بتائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی کہ سب کچھ ان کو یاد ہے، ان کو محفوظ ہے. جی، ایک دوسری آیت شریفہ میں پیروں کا بھی ذکر ہے، اور اسی آیت شریفہ میں ہماری کھال کا بھی ذکر ہے کہ یہ گواہی دیں گی. معلوم ہوا جو ہم کرتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں، وہ سب کچھ محفوظ ہے. جی میرے دوستو،
حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس جگہ پر، جس زمین پر کوئی نیک عمل کیا جاتا ہے تو وہ زمین اس کی گواہ ہوتی ہے، اور جس زمین پر کوئی گناہ، کوئی جرم، کوئی برائی کی جاتی ہے، زمین کا وہ حصہ اس کا گواہ ہوتا ہے۔ دیکھو، اس کو بھی میں آسانی سے سمجھانے کا واسطہ عرض کرتا ہوں۔ فرض نماز پڑھتے ہیں ہم، تو فرض نماز کے بعد تھوڑا ہٹ کر پھر سنتیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، وجوہات ہیں۔ ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے، یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت سے سچے دل سے توبہ کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ کہاں سے مٹا دیتا ہے؟ نام اعمال سے مٹا دیتا ہے۔ ان ہاتھ پاؤں نے اس کو بھلا دیتا ہے، اس زمین کو بھلا دیتا ہے، اس وقت کو بھلا دیتا ہے۔ یعنی اس مٹانے کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس گناہ کا کہیں کوئی وجود باقی نہیں رہتا، کوئی نشان باقی نہیں رہتا۔ دیکھو، ایک دعا آپ پڑھتے ہیں، خاص طور سے آپ نے دعا یاد کی ہوگی کہ شب قدر معلوم ہو جاوے تو شب قدر میں یہ دعا پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو نہیں، ہاں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یہ عفون کے معنی مٹانے والے کے ہیں، عفو کے معنی مٹانے کے ہیں۔ تو ان مثالوں سے یا ان دلیلوں سے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی یہ بات کہ جو بھی کچھ ہم نے کیا وہ سب کچھ محفوظ ہے۔ تو میرے دوستو، اسی طریقے سے سمجھیے آپ، یہ ہمارا دل و دماغ جو اسی کام کے واسطے ہے، اس میں بھی یہ اعمال اور یہ باتیں سب محفوظ ہیں۔ اسی واسطے جب انسان اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور یہ کھڑا ہونا ضروری ہے، تو اس وقت انسان کو بالغ ہونے کے وقت سے لے کر مرتے دم تک تمام اعمال یاد آ جانے کی۔ جو اس نے کہا وہ سب کچھ اس کو یاد آ جائے گا، جو اس نے کیا وہ سب کچھ اس کو یاد آ جائے گا۔ تو جو میں نے کیا نا، میرے دماغ کو یاد آ جائے گا۔ اس سے آپ سمجھ گئے جو میں نے عرض کیا تھا کہ اسی دل و دماغ کے ساتھ پیدا کیا جائے گا۔ اسی واسطے میرا دل و دماغ میرے اعمال کو محفوظ کیے ہوئے ہے، اور میرا دل و دماغ میرے اعمال کو یاد کرے گا۔ امید ہے کہ ان وضاحتوں سے آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس انسان کو پھر دوبارہ پیدا کیا جائے گا، اسی شکل و صورت کے ساتھ پیدا کیا جائے گا، اسی دل و دماغ کے ساتھ پیدا کیا جائے گا۔ پھر اس کا حساب ہوگا، اور پھر یوں کہو اس کے اعمال چیک ہوں گے، یوں کہو، اور اعمال چیک ہونے کے بعد پھر اس کو کوئی ٹھکانہ دیا جائے گا، ابھی عرض کروں گا۔ تو وہ ہے عالم آخرت، اور وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، اور یہ اس انسان کا انت ہے، یہ اس عالم کا آخر ہے۔ عالم ارواح سے عالم دنیا میں آیا ہے، یہاں ہمیشہ نہیں رہے گا، نہ عالم ارواح میں ہمیشہ رہا، نہ عالم دنیا میں ہمیشہ رہے گا، نہ عالم برزخ میں ہمیشہ رہے گا، بلکہ عالم آخرت میں ہمیشہ رہے گا۔ وہ انسان کا انت ہے، انسان کا آخر ہے، انسان کا انجام ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ دوستو، بات ہم سنتے رہتے ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے ذہن کے مطابق اس کو سمجھتا بھی ہے، لیکن مثال سے بات اور اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دوستو، امام غزالی علیہ الرحمہ نے آخرت کو، عالم آخرت کے ہمیشہ رہنے کو سمجھایا ہے۔ یہ زمین جتنی بھی بڑی ہے،
آپ کو معلوم ہے کتنے کلومیٹر لمبی چوڑی ہے، کتنے اسکوائر فٹ ہے یا کتنے کلومیٹر ہے، اور یہ خلا ہے جہاں تک بھی ہے جو بھی کچھ ہے. اگر اس پورے خلا کو، پوری زمین کو اور پورے خلا کو سرسوں کے دانوں سے بھر دیا جائے، سرسوں کے دانے تو جانتے ہوں گے آپ، دیکھے ہوں گے، اور پھر ایک پرندہ 1000 سال میں ایک دانہ اٹھاوے، تو یہ سب پوری فضا، پورے خلا میں بھرا ہوا سرسوں یہ تو ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ میں ساری بات کا حاصل خلاصہ عرض کرتا ہوں آپ کو، آپ کے سامنے. میرے دوستو، ہم کسی وقت عالم ارواح میں تھے اور اب ہم عالم دنیا میں ہیں، پھر ہم عالم برزخ میں جائیں گے، اور پھر ہم عالم آخرت میں جائیں گے، اور عالم آخرت میں ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ میری اب تک ایک بات ہوئی. اب آگے دوسری بات سنیے. یہ انسان اس دنیا میں اپنے جسم وجود کے واسطے بہت ساری چیزوں کا محتاج ہے، بہت ساری چیزوں کی اس کو ضرورت ہے. اس کو ہوا کی ضرورت ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کو پینے کی ضرورت ہے، اس کو مکان اور بستر کی ضرورت ہے، اور نہ معلوم کتنی چیزوں کی اس کی ضرورت ہے جس پر اس کی زندگی موقوف ہے، اور کتنی چیزوں کی اس کو ضرورت ہے جن سے یہ راحت آرام حاصل کرتا ہے، اور کتنی چیزوں کی اس کو ضرورت ہے جس سے مزہ لیتا ہے، مزہ لیتا ہے. اللہ رب العزت نے یہاں اس عالم میں وہ چیزیں پیدا کی ہیں. اب یاد رکھیے دوسری بات، انہی سب چیزوں کی ضرورت ہمیں عالم برزخ میں بھی ہوگی، اور انہی سب چیزوں کی ضرورت ہم کو عالم آخرت میں بھی ہوگی. اس بات کو نوٹ کیجئے اور خوب اچھی طرح یاد کیجئے. ان تمام چیزوں کی جن کی ضرورت ہمیں اس دنیا میں ہے، ان تمام چیزوں کی ضرورت ہمیں عالم برزخ میں بھی ہوگی، اور ان تمام چیزوں کی ضرورت ہمیں عالم آخرت میں بھی ہوگی. جو چیزیں یہاں تکلیف دینے والی ہیں وہاں بھی ہوں گی اور وہ تکلیف ہی دیں گی، اور جو چیزیں یہاں راحت پہنچانے والی، مزہ دینے والی ہیں وہ وہاں بھی ہوں گی، اور وہاں بھی وہ راحت پہنچائیں گی اور وہاں بھی وہ مزہ دیں گی. لیکن اب اگلی بات سنیے. ان چیزوں کو حاصل کرنے کے واسطے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اسباب پیدا فرمائے، اور ان اسباب کو استعمال کرنے کا، اسباب کو اختیار کرنے کا ہمیں مکلف بنایا. اگر آپ کو پانی پینا ہے تو کنواں کھودو، پانی نکالو اور پیو. دریا سے لاؤ، سمندر سے لاؤ، بارش کا پانی جمع کرو. آپ کو گیہوں چاہیے، چنا چاہیے، مٹر چاہیے، چاول چاہیے، اللہ نے زمین اس قابل بنائی ہے، اور ان سب چیزوں کے بیج اللہ نے جنت سے عالم وہاں سے یہاں بھیجے ہیں، اور زمین کاشت کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا اور سمجھایا ہے. تو ان سب چیزوں کو زمین میں بو اور کاٹو اور کھاؤ، بو، کاٹو اور کھاؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ کے. اور بھی بہت سارے اسباب اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے، اور ہم کو مکلف بنایا کہ یہ اسباب اختیار کرو. آپ کو آپ کی ضرورت کی چیزیں، آپ کے مزے کی چیزیں، آپ کی راحت کی چیزیں ملیں گی. اب اگلی بات سنیے. لیکن عالم برزخ میں ہمیں سب چیزوں کی ضرورت ہوگی، اور ان کو حاصل کرنے کے واسطے کوئی اسباب نہیں ہوں گے، اور ان کو حاصل کرنے کے میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہوگا، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوگا. دوسرے الفاظ میں کہہ دو بالکل بین ہوگا، ہمارے کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے میرے دوستو، عالم آخرت میں ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت ہوگی، لیکن ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہوگا.
نہ وہاں ملازمت ہوگی، نہ وہاں تجارت ہوگی، نہ وہاں کھیتی باڑی ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، اور ہمیں ان سب چیزوں کی وہاں حاجت اور ضرورت ہوگی۔ اب معاملہ کیا ہے؟ اب معاملہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمارے جو اعمال ہوں گے اور اس دنیا میں ہمارے جو اخلاق ہوں گے اور اس دنیا میں جو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہوگا، عالم برزخ میں بھی اس کے مطابق ہمیں دیا جائے گا، اور عالم آخرت میں بھی اس کے مطابق ہمیں دیا جائے گا۔ دیکھو، میں مثال عرض کر دوں آپ کو۔ آپ ریل کا ٹکٹ بنواتے ہیں، جنرل، سلیپر، اے سی وغیرہ، اور آپ اپنا سامان لے کر اسٹیشن پہنچتے ہیں۔ آپ کا اگر جنرل کا ٹکٹ ہے تو آپ کو کہیں اور بیٹھ کر انتظار کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کا سلیپر کا ٹکٹ ہے تو آپ کے لیے ویٹنگ روم الگ سے کچھ اور طرح کا ہوگا، اور اگر آپ کا اے سی کا ٹکٹ ہے تو آپ کے لیے ویٹنگ روم کچھ الگ طریقے سے ہوگا۔ یہ عالم برزخ سمجھ لیجئے آپ، اس کو آپ عالم برزخ سمجھ لیجئے گا۔ پھر جب گاڑی آئے گی تو اس میں بھی اسی طرح کے ڈبے ہوں گے، آپ اسی ڈبے میں سوار ہو سکیں گے جس ڈبے کا آپ نے ٹکٹ لیا ہے، جس کلاس کا آپ نے ٹکٹ لیا ہے۔ یہ تو میرے دوستو، اب میں پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ عالم برزخ میں ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت ہوگی، لیکن ان کو حاصل کرنے کا کوئی سبب، کوئی تدبیر ہمارے پاس نہیں ہوگی، بلکہ اس دنیا کے اعمال، اخلاق، ایمان اور یقین کے مطابق وہاں پر وہ چیزیں ملیں گی۔ دیکھو دوستو، سمجھیے، اور سمجھنا اس لیے آسان ہے کہ یہ باتیں آپ کی پہلی سنی ہوئی ہیں۔ جب ہم قبر میں جائیں گے تو 3 سوال ہوں گے، یعنی قبر میں حساب ہوگا۔ یہ حساب کیوں ہوگا؟ اللہ تو سب جانتے ہیں، لیکن ساری کارروائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قاعدہ قانون کے مطابق ہوگی۔ یہ حساب اس لیے ہوگا تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ اس کو کس جگہ ٹھکانہ دینا ہے، کون سی کلاس میں رکھنا ہے اس کو، اور اسی کے مطابق پھر اس کو علیین میں رکھا جائے گا یا سجین میں رکھا جائے گا۔ علیین کا نام آپ سنتے ہوں گے، سجین کا نام بھی آپ سنتے ہوں گے، معاف کیجئے گا اس وقت وضاحت کا وقت نہیں ہے۔ اور میرے دوستو بزرگوں، بالکل اسی طریقے سے دوبارہ زندہ ہونے کے بعد آخرت میں بھی سب سے پہلے حساب ہوگا، اور بالکل قاعدہ قانون کے مطابق ہوگا۔ ترازو رکھی جائے گی، گواہ پیش ہوں گے، جرا ہوگی، آخری فیصلہ ہوگا، اور اس فیصلے کے مطابق پھر آدمی کو ٹھکانہ دیا جائے گا۔ جنت ٹھکانہ دیا جاوے، جہنم ٹھکانہ دیا جاوے، اور جنت میں ٹھکانہ دیا جاوے تو کون سی کلاس میں، کون سے درجے میں، اور جہنم میں ٹھکانہ دیا جاوے تو کون سے درجے میں۔ یہ بھی بات اب آپ کی اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اگلی بات سنیے گا میرے دوستو، ہم اپنی زندگی کی پلاننگ صرف موت تک کے لیے نہ کریں، ہم اپنی پلاننگ میں عالم برزخ کو بھی سامنے رکھیں، وہاں کی راحت اور تکلیف کو بھی سامنے رکھیں۔ ہم اپنی پلاننگ صرف موت تک کی نہ کریں، بلکہ عالم آخرت کو بھی سامنے رکھیں۔ ہم اپنی دنیا کی پلاننگ کرتے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں مجھے کیا کرنا ہے، اپنے بیٹے کو کیا کرانا ہے، اپنے بیٹے کو کیا بنانا ہے،
تو میں پوری بات کا حاصل میں آج آپ کو یہی ایک بات سمجھانے کے واسطے بیٹھا تھا کہ ہم اپنی زندگی کی پلاننگ صرف موت تک کی نہ کریں، چونکہ موت سے ہمارا خاتمہ نہیں ہو جاتا، بلکہ ہماری پلاننگ ہم عالم برزخ کو سامنے رکھ کر ہو، اور ہماری پلاننگ عالم آخرت کو سامنے رکھ کر ہو۔ ایک دوسری بات عرض کروں کہ جو عالم برزخ کو مانے گا وہ اس کی پلاننگ کرے گا، جو عالم آخرت کو مانے گا وہ اس کے لیے کام کرے گا، وہ اس کو اپنے منصوبے میں شامل رکھے گا۔ لیکن جو عالم برزخ کو نہ مانتا ہو اور جو عالم آخرت کا یقین نہ رکھتا ہو وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا۔ تو میں اب آپ سے پوچھوں کہ ہمارے لیے نمونہ کون ہونا چاہیے، ہمارے لیے آئیڈیا کون ہونا چاہیے؟ وہ جو صرف اس دنیا کو مانتا ہے اور عالم برزخ کو نہیں مانتا، عالم آخرت کو نہیں مانتا، ہمارے لیے نمونہ آئیڈیل وہ ہو؟ نہیں، ہمارے لیے نمونہ آئیڈیل وہ ہو جو عالم برزخ کو مانتا ہے، وہ جو عالم آخرت کو مانتا ہے۔ جب وہ اس کو مانتا ہے، وہاں کی تکلیف اور وہاں کی راحت کو جانتا ہے، تو وہی اس کا سامان بھی کرے گا۔ بس اس سے زیادہ نہیں، اتنا ہی کافی ہے۔ پھر ایک اور بات سنیے گا کہ آپ نے بار بار سنا یہ مال و دولت، یہ عہدہ صرف اسی دنیا میں کام آئے گا، موت تک کے لیے کام آئے گا۔ جتنا بڑا چاہے عہدہ ہو اور جتنی بڑی چاہے دولت ہو، بس یہی تک کام آئے گی، قبر میں کام نہیں آئے گی، عالم برزخ میں کام نہیں آئے گی، آخرت میں کام نہیں آئے گی۔ نہ قارون کی دولت کام آئے گی، نہ فرعون کی حکومت کام آئے گی۔ وہاں اللہ نے بتا دیا وہاں کام آئے گا انسان کے اعمال، انسان کے اخلاق، انسان کا ایمان۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں، دولت اور عہدہ جو بھی ہے، جتنی بھی ضرورت کا ہے، جتنے بھی نفع کا ہے، میں سب تسلیم کر لوں آج، لیکن اس سب کے تسلیم کرنے کے بعد پھر آپ سے سوال کروں کہ جب یہ بات یقینی ہے کہ اس کا نفع موت تک ہے، تو اور اعمال کا نفع عالم برزخ میں بھی ہے اور ایمان کا نفع عالم آخرت میں بھی ہے، تو قیمتی چیز کون سی ہوئی؟ وہ چیزیں قیمتی ہوئی جو صرف موت تک کام دیں گی، یا وہ چیزیں قیمتی ہوئی جو اس دنیا میں، برزخ میں اور آخرت میں کام دیں گی؟ کون سی چیزیں قیمتی؟ یقین کیجئے، سوچئے، سمجھئے۔ اللہ تو یہ باتیں قرآن پاک میں بہت بار بار فرماتے ہیں، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ یہی مضمون بیان کیا ہے اس میں، یہی مضمون اس میں بیان کیا گیا۔ یہ دیکھیے، میں تو یہ الفاظ بولتا نہیں، لیکن آپ کو ایسا بول رہا ہوں، ہمارا فوکس کس پر ہونا چاہیے، ہماری توجہ، ہماری محنت، ہماری کوشش کس پر ہونی چاہیے؟ جو صرف اس دنیا میں اور چند روز کے لیے، یا ہمیشہ کے لیے جو کام دے؟ ہاں، میری بات ادھوری سی رہ جاوے گی، ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر کسی دوسرے موقع پر تفصیل سے عرض کروں گا۔ ہم نے یہ مان لیا ہے کہ اس دنیا کی، اس عالم کی ساری راحت وہ دولت پر ہے۔ عہدے سے بھی دولت حاصل ہوتی ہے، دولت پر ہے، مال پر ہے۔ ہم اس مال سے اپنی راحت کا تمام سامان جمع کر سکتے ہیں اور اپنی ضرورت کی ساری چیزیں جمع کر سکتے ہیں میرے دوستوں، بزرگوں۔ لیکن یہ بھی دھوکہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی چین اور سکون وہ ان اعمال اور ان اخلاق سے ہے جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے۔ بہت مختصر عرض کرتا ہوں، صرف 2 لفظوں میں۔ آپ آج سے پہلے بھی اس کا تجربہ کر چکے ہوں گے، لیکن دھیان سے کیجئے گا۔ آپ کے گھر میں جب ضرورت کا، آرام و راحت کا سب سامان ہو، اس وقت آپ کو سکون ملتا ہے، یا جب آپ کے گھر میں تمام افراد با اخلاق ہو، جب آپ کو سکون ملتا ہے؟ بیوی جھگڑ رہی ہے، بد اخلاق ہے،
بیٹا نافرمان ہے، وہ جھگڑ رہا ہے، وہ خود غرضی میں مبتلا ہے، وہ حسد میں مبتلا ہے، اس کے اندر کینہ رکھا ہوا ہے، وہ جھگڑالو ہے۔ اب آپ بتائیے گا کہ اس صورت میں تمام سامان ہونے کے باوجود کیا آدمی چین کی سکون کی زندگی گزار سکتا ہے؟ اور آپ سمجھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا ہے، بڑوں کا اکرام اور اس کی کتنی تاکید فرمائی، ماں باپ کی اطاعت فرما برداری کی کتنی تاکید فرمائی، ہم کو تواضع سے رہنے کی کتنی تاکید فرمائی، ہم کو دوسروں کی خیر خواہی کرنے کی کتنی تاکید فرمائی۔ امید ہے کہ اس چھوٹی سی بات سے ہی آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اعمال اور اخلاق دنیا میں بھی زیادہ سکون دینے والے ہیں اور مال و دولت سے زیادہ سکون دینے والے ہیں۔ اور ایک ہی بات بس اور عرض کیا تھا میں نے، کیا اس کی معنی جو صرف دنیا کو، یا اس کی معنی جو عالم برزخ اور عالم آخرت کو سامنے رکھتا ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستو، پھر انشاءاللہ ہم ان کی معنی جو عالم برزخ کو اچھی طرح دیکھے ہوئے ہیں اور عالم آخرت کو اچھی طرح دیکھے ہوئے ہیں، اچھی طرح جانے ہوئے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ وہ ہے ہمارے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام علوم کے ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک یہ عزت بخشی کہ عالم بالا میں بلایا، عالم حقیقت کی سیر کرائی، جنت کی سیر کرائی، جہنم کو دکھلایا، اور یہاں سے گئے ہوئے لوگ وہاں پر جیسی زندگی گزار رہے تھے وہ زندگیاں دکھلائی۔ یہ بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اس جو سبق تھا وہ یہ کہ میرے دوستو، اپنی پلاننگ ہم صرف موت تک کی نہ کریں، عالم برزخ اور عالم آخرت تک کی پلاننگ کریں، اور وہاں کے بارے میں جو آپ کو صحیح بتائے گا وہ بتائے گا نبی، وہ بتائے گا قرآن، وہ بتائے گا حدیث، اور وہ بتائے گا قرآن و حدیث کا ماہر۔ لہذا اس کے مطابق آپ زندگی گزاریے اور شیطان اور نفس کے دھوکوں سے بچ جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک کرسی